السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحلول دانہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ گزشتہ روز آپ سے بحلول کے بارے میں ہارون کے جو جاسوس تھے اور اس کے چھوڑے ہوئے کارندے تھے وہ ایک ایک کر کے بحلول کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور واقعات شیئر کر رہے تھے، تو ایک اور مقرب نے جب ہارون سے کہا کہ میں ایک غلام کو اس نے سبق سکھایا بحلول نے، تو ہارون نے اجازت دی۔ اس مقرب نے کہا کہ چند روز ہوئے یہ خاکسار ایک کشتی میں بسرا گیا، اس میں اور لوگوں کے ساتھ بحلول بھی سوار تھا۔ اچانک ایک سوداگر کا غلام رونے اور چلانے لگا، خدا کے لیے مجھے کشتی سے اتارو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے اس کشتی کو واپس لے جاؤ، سمندر کی لہریں اسے الٹا دیں گی، ہم سب ڈوب جائیں گے، تمہیں خدا رسول کا واسطہ کشتی کو روکو۔ اسے ایک لمحے بھی قرار نہیں آ رہا تھا اور اس کی چیخ و پکار سے کشتی میں سوار لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کی، ہر طرح سے سمجھایا بجھایا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ بحلول نے غلام کے مالک سے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا غلام کا خوف دور کر دوں، بیچارہ بہت پریشان ہے، نیکی اور پوچھ بھلا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی، اس کا بندوبست کرو، یہ تو خود پریشان ہے ہی اور دوسروں کو بھی چیخ و پکار کر کے ہمارے دماغ پر بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے اس کی چیخ و پکار، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اسے پرسکون کر دو، سوداگر نے جلدی سے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بحلول نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، بھائیوں تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا اس بیچارے غلام کو اٹھا کر سمندر میں 3-4 ڈبکیاں تو دلوا دو۔ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، غلام اور زیادہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ بحلول بولا، بھائیوں جب اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے تو سمندر تو تمہیں کیوں تامل ہے، شاباش اٹھو، اس کو سمندر میں 2-4 غوطے دلوا دو، چلو بسم اللہ کرو۔ سوداگر نے اس کی تائید کی تو غلام کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ غلام نے واویلا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کچھ آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمندر میں غوطے دینے لگے، وہ بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد بحلول نے کہا، یار اس بیچارے پر ترس کھاؤ اور اب بس کرو، اس کا علاج ہو گیا ہے۔ مسافروں نے اسے واپس کھینچ لیا، اس نے ہانپتے کانپتے اپنے منہ اور ناک سے پانی نکالا، بال پوچھے اور ایک کونے میں بالکل چپ بیٹھا رہا۔ باقی مسافروں نے حیرت سے اس خاموشی کو دیکھا اور بحلول سے سوال کیا کہ اس نے یہ نسخہ کیوں کر ایجاد کیا جو اس قدر کارگر ثابت ہوا۔ بحلول نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کے آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا، سمندر میں غوطے کھا کر اسے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کشتی سمندر کے مقابلے میں کتنی محفوظ ہے۔ ہارون مسکرایا، اس مسخرے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا ہے۔ ذل الہی نے بجا فرمایا، ہمارا اندازہ بھی یہی ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا، وہ دیوانہ، پاگل اور دانش مند میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، وہ کس طرح؟ بیان کرو، ہارون نے متجسس لہجے میں کہا۔ جب بحلول کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے بحلول سے پوچھا، حضرت شیخ بحلول صاحب مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بحلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہی ہیں۔ اس نے بحلول کی بات پر عمل کیا، اتفاقاً اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بحلول کی باتوں سے فال لی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا، یہ اپنی دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹک ٹک کرتا آیا۔ اس نے اس کی یہ حالت دیکھ کر کہیں کہہ دیا، او پاگل بحلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں۔ بحلول فوراً بولا، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ اس نے سارا سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو
ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت، پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانشمند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانشمندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گوہر افشانی فرمائی تھی؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اسی لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہوا۔ یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمانا بجا ہے، لیکن حضور، اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو کر چل پڑتا ہے، اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وزیر نے اپنا اظہار خیال کیا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو؟ ہارون نے پوچھا۔ جان کے امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں، ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا۔ امان ہے، ہارون نے شاہانہ نخوت سے گویا احسان کیا۔ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے، اس نے بتایا۔ کوئی ثبوت؟ ہارون نے روب شاہی سے کہا۔ اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی، مشیر بولا۔ بیان کرو، ہارون نے تحکمانہ شان سے کہا۔ کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ عالیجا ایسا ویسا حاضر جواب، اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا تھا کہ موصوف بغلیں جھانکنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ اگلی دفعہ شیئر کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔